دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گوا ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ محبتوں کی بس میں محبتوں کی بات کر، تو شہد شہد حلاوتوں کی بات کر۔ یہ بو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا، کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گوا ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہماری انفرادی اور اجتماعی عقیدتوں کا مرکز و محور ہے۔ یہود و نصارہ کو یہ بات کسی صورت بھی ہضم نہیں ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے مسلمان ہر وقت جان دینے اور جان لینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ تکلیف یہود و نصارہ کو چین نہیں لینے دیتی، اس لیے یہ نام نہاد لبرل فاشسٹ، یہ رنگ رنگیلے جرنیل، یہ بکاؤ سابق بیوروکریٹ، یہ ہمارے معاشرے کا نام نہاد حکمران اشرافیہ جو دین اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکا بن چکے ہیں، جنہوں نے 99% عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے اور لوگ دال روٹی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں تاکہ یہ اپنے حقوق کے لیے اٹھنا کھڑے ہو، تاکہ یہ ناموس رسالت کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوں۔ ان کو دال روٹی کے چکر میں اس حکمران اشرافیہ نے ڈال رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی بھی جب اس دنیا میں ہے، کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی کہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ایسی بکواس کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی خاطر مسلمان ہر وقت غازی علم دین شہید اور غازی ممتاز قادری شہید بننے کے لیے تیار ہیں۔ ان حکمرانوں کو اپنی کرسی سے محبت ہے، حکمران اشرافیہ کو اپنی دولت سے محبت ہے، اس لیے انہوں نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے تمام اداروں پر اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے اور عوام روزگار کے لیے، عدل و انصاف کے لیے اس پوشیدہ نظام کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس حکمران اشرافیہ نے ان سے یہ سکت چھین لی ہے کہ یہ حکمران اشرافیہ اپنے اندر ہی بندر بانٹ کرتی رہتی ہے اور لوگ روزگار کے لیے، سماجی اور معاشی انصاف کے لیے عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ جس عدالتی نظام میں 25-30 سال کے بعد فیصلہ ہوگا، اس عدالتی نظام کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ جو عدالتی نظام یہاں پر انصاف نہیں دے سکتا، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص